بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے 2 یا 3 جمعوں سے تذکرہ چل رہا ہے، شروع ہوئی تھی بات تعویذ کی حقیقت کیا ہے، تعویذ ڈالنے کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ جمعے میں اس کے بعد جادو کی حیثیت اور حقیقت، اور اس کے بعد تعویذ والوں کی طاقت کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا وہ کسی کی کوکھ باندھ سکتے ہیں یا کسی کی روزی باندھ سکتے ہیں، اس کے حقائق آپ کی خدمت میں آئے تھے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے تعویذ والوں کا سارا پروپیگنڈا یا جس کے ارد گرد ان کا سارا یہ سسٹم اور نیٹ ورک چلتا ہے، وہ ہے جن۔ جب کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے تو 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے اوپر جن کے اثرات ہیں یا تمہارے اوپر کچھ کرا ہوا ہے۔ تو ابھی میں پوری تفصیل بیان کر کے آ رہا ہوں جامع مسجد میں کہ جن ایک مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس کا پورا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ انہوں نے قرآن سنا ہے، اس کا پورا واقعہ قرآن نے سورہ احقاف اور سورہ جن میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 6 مرتبہ جناتوں کا وفد آیا ہے، باقاعدہ ڈیلیگیشن آیا ہے حضور کے پاس، اس لیے کہ وہ بھی وہی شریعت اور قانون فالو کرتے ہیں جو ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو ایک ہی مقصد یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ عبادت کا جو پروفارما ہے، عبادت کا جو سلیبس ہے، عبادت کا جو نصاب ہے، وہ نصاب لے کے کون آتا ہے؟ اسی کو تو نبی اور رسول کہتے ہیں، جو یہ نصاب اور سلیبس لے کے آتا ہے، اور وہ حضور ہیں۔ تو جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہی شریعت ہے اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے حضور سے ملاقات کی۔ جو لوگ حج کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد الجن ہے، وہاں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ اس طرح ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اب آگے جو تذکرہ مجھے کرنا تھا، جو عنوان میں ادھورا چھوڑ کر کے آیا ہوں، کہ کیا یہ واقعی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے نقصان پہنچانے کی شکلیں کیا کیا ہیں، کیا کیا ہو سکتی۔ دیکھیے، یہ فطرت کے اعتبار سے انسان کے دشمن ہے۔ جس طرح چھپکلی فطرتاً انسان کی دشمن ہے کہ آپ یہاں پہ بھی دودھ رکھ دیجئے کھلا ہوا، اندازہ لگانے کے بعد سیدھے آ کر کے چھت سے وہ پورا سینٹر ملا کر کے اس میں پخانہ کر دے گی تاکہ کسی انسان کی جان لی جا سکے۔ تو یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ اس مزاج کے لوگ، جیسے سانپ کا کام کیا ہے، آپ کو دیکھے گا تو کھٹ سے پھن مارے گا، آہٹ پائے گا تو پھن مارے گا۔ بچھو کا کام کیا ہے، ڈنک مارے گا۔ آپ موٹر سائیکل پہ چلے جا رہے ہیں اور بھیڑ، تتیا یا بریا الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کہا جاتا ہے، بھیڑ کہتے ہیں اس کو اردو میں، وہ اپنا ڈنک نکال کر کے سیدھے آپ کے ماتھے سے ٹکرا جائے گی اسپیڈ میں، اور وہ آپ کے لگ جائے گا۔ تو یہ ایک فطرت ہے جانوروں کی، جانوروں کی اپنی فطرت ہے جو وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین انسان کے دشمن ہیں۔ دشمنی کی مختلف وجوہات ہیں۔ بھائی، آپ کے پاس نگر پالیکا کی ایک مارکیٹ تھا، ایک جگہ تھی، نگر پالیکا نے فورس استعمال کر کے وہ چھین لی آپ سے اور آپ کے پڑوسی کو دے دی، تو اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس پڑوسی سے آپ کے دل کے اندر کدورت اور بغض پیدا ہو جائے گا۔ وہی حال ہے کہ زمین پہ وہ کمبخت آباد تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس و لحاظ نہیں رکھا اور یہاں شر اور فساد اور خون خرابہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد اس زمین کو انسانوں کے حوالے کیا ہے، ان کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس کا پورا پروسیس پارہ نمبر 1 میں موجود ہے، جو تذکرہ آتا بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے بھی دشمنی ہے، اس لیے بھی دشمنی ہے۔ اب یہ دشمنی پر آمادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کی بعثت نے ان کا سارا جو پاور ہے نا، وہ خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ اس لیے، اور اس امت کے لوگوں سے
کھار کھاتے ہیں. وجہ قرآن بیان کرتا ہے. میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے مطلب ان کو پوجا جاتا تھا باقاعدہ معبود سمجھ کے. یہ جتنے بھی کاہن ایسٹرولوجسٹ ہیں اس وقت کے, جتنے بھی عراف ہیں, جتنے بھی پامسٹری کے ماہرین ہیں, یہ سب جناتوں کی پوجا کرتے تھے, باقاعدہ جناتوں کی پوجا کرتے تھے. تب وہ ان کا کام کرتا تھا. کیسے کام کرتا تھا؟ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب. پچھلے جمعے شاید روشنی ڈالی تھی میں نے ان آیات پہ, ان روایات پہ, کہ یہ اوپر آسمان کی بلندیوں تک چلے جاتے ہیں فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی آرڈر ریسیو کرنے کے بعد اس پر چنتن اور منتھن کر رہے ہوتے ہیں, تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں. اسی تذکرے کو سن کر کے نیچے بھاگ آتے ہیں اور اپنے کاہن کو آ کے اور اپنے پجاری کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے دھرتی پر. وہ اس میں 10-20 جھوٹ ملا کر کے 100 جھوٹ ملا کر کے آگے چلا دیتا تھا. تو اس لیے ان کی بات سچ مان لی جاتی تھی کہ صاحب بہت بڑے انتریابی ہیں. یہ سب چلتا تھا. یہ احادیث میں مسلسل اس کو ذکر کیا گیا. باب الکہانہ مشکات میں اس طرح کی تمام روایات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صاف صاف کہہ دیا من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد, کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے وہ نبی کے لائے ہوئے دین کا منکر ہے, کافر ہے. تب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جانا ہی بند ہو گیا. تو وہ جو پبلسٹی ہے وہ ختم ہو گئی, نمبر 1. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ کہ یہ اوپر جا کر کے آسمان کی بلندیوں تک وہاں سے چیزیں باتیں چرا کے لاتے تھے. اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا, الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب, مگر یہ کہ ان کے کان کو چرا لاتے ہیں. الا من خطف الخطفہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ الگ الگ الفاظ ہیں. تو جیسے ہی قرآن اترنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا, آسمانوں کو بیریکیٹڈ کر دیا, بہت دور تک کوئی نہیں جا سکتا. اور یہ بتاتا کون ہے؟ یہ بتایا کس نے کہ ایسا ہوا ہے؟ یہ جناتوں نے آپس میں تذکرہ کیا, اس کو قرآن نے نقل کیا ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, کہ آج ہم آسمان کے قریب جانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے انگارے پڑتے ہیں, میزائل فائر کر دیا جاتا ہے, ہمارے اوپر گولے داغے جاتے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, کہ کل تک ہم کونے خدروں میں چھپ کر کے باتیں سن لیا کرتے تھے, آج جیسے ہی ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے. سورہ جن میں یہ تذکرے پورے آیات میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ چوری والا جو سسٹم ہے, جو کہانت کا سسٹم ہے, یہ جو کنوینس ہے, یہ پورا کا پورا کیا کر دیا؟ زیرو کر دیا. اس سسٹم کو پورا بریک کر دیا. تو اب یہ کہ وہ کچھ لا ہی نہیں پا رہا ہے نیچے, تو وہ سچائی کیا ہوگی؟ اوپر سے حضور نے یہ اور کہہ دیا کہ ان مردودوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا. اس کے علاوہ ان کی جو مورتیاں تھیں, آپ سمجھیے نائلہ کیا ہے. ایک نائلہ, ایک بت کا نام آپ سمجھیں گے. قرآن کریم نے تو کئی بتوں کے نام, افرائیت اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى, لات, منات, عزا. عزا بھی ایک پری تھی جس کی پوجا ہوتی تھی. اسی طرح سے نائلہ ایک جنیہ تھی جس کی پوجا ہوتی تھی. مجسمہ بنایا وہ اندر موجود. حضور نے جب اس کو توڑوایا ہے تو بعض صحابہ نے دیکھا کہ ایک عورت پوری طرح سے بال بکھرے ہوئے اس کے اور روتی پھر رہی ہے کہ تو حضور سے صحابہ نے کہا کہ ایک ایسی سی عورت کو ہم نے دیکھا ہے جیسی شکل کی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ وہ نائلہ ہے, وہ نائلہ جنیہ ہے, اور وہ آج مایوس ہو گئی ہے کہ اب قیامت تک مکہ مکرمہ میں اس کی کوئی پوجا کرنے والا پیدا نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کی پوجا ہوتی تھی. بلکہ جو آیت میں نے تلاوت کی خطبے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ, جس طرح ہم لوگ آج کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ شیطان رجیم سے, یعنی اس کی مکاریوں سے اللہ کی پناہ, اللہ کی طرف سے سرکشا کوچ مانگتا ہوں. یہی الفاظ پہلے لوگ کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اس سے پہلے بہت سارے انسانوں میں کے مرد جب کسی جنگل میں آ کر کے ٹھہرتے تھے وہ کیا کہتے؟ یعوذون برجال من الجن, وہ اعوذ بعظیم الجن بهذا الوادی, کہ میں اس وادی کے سب سے بڑے جنات کی پناہ لیتا ہوں. بات سمجھ رہے؟ جس طرح ہم کیا کہتے ہیں اعوذ باللہ, اعوذ بعظیم الجن بهذا الوادی,
کہ اس وادی کے، اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی میں پناہ لیتا ہوں، اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پہلے یہ کیا کرتے تھے لوگ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر۔ آج ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، اس سے پہلے کیا کہا جاتا؟ اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن۔ تو آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا مقام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان سارے گھروندوں کو کچل کے پھینک دیا، ان کی یہ جنیت ساری کی ساری ختم کر دی ہے۔ تو اس لیے بھی اس امت کے افراد کے یہ دشمن ہیں۔ حالات یہاں تک ہیں، میں بھی وہی آیت کا وہ دیکھ رہا تھا، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں شیطان یہاں تک حرکت کر سکتا ہے، وہ کرتا تھا، وہ کی ہے اس نے۔ غزوہ بدر میں جب حضور کے خلاف لشکر تیار کر رہے تھے کفار مکہ، تو باقاعدہ یہی ابلیس ہے انسانی شکل میں آ گیا، باقاعدہ انسانی شکل میں آ گیا۔ اور کس کی شکل میں آیا وہ بھی بتلا دیا، سراقہ ابن مالک جو بعد میں صحابی ہو گئے ہیں، سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا، اور آ کر کے اس نے یقین دلایا کہ میں اور میری یہ پوری فوج آپ کا ساتھ دے گی ہر حال میں، اور تم لوگ حق پر ہو، تمہارا دین اتنا پرانا ہے۔ یہ کل کا لڑکا آ کر کے جو کچھ بھی اس نے کہا، بہرحال ان کے اعمال کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، قرآن نقل کرتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ تم اتنے طاقتور ہو، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، گھبرانا مت۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آیا میدان تک آیا ہے، میدان تک آیا ہے، اور جیسے ہی صفیں لگی، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں طرف کی صفیں لگی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اور کافروں کا لشکر، تو کیا کہا اس نے؟ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، بھاگا بری طرح سے۔ وَقَالَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ انی ارا ما لا ترون، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، پارہ نمبر 10 سورہ انفال کی آیت تلاوت کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے جہانوں کے پالنہار کا ڈر ستا رہا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کائے سے ڈرا ہے؟ صحابہ کی جمعیت کے اوپر فرشتے اترنا شروع ہو گئے۔ فرشتے صحابہ کو تو نہیں دکھ رہے، لیکن اس نالائق کو تو دکھتے، اسے مار کے بھگایا ہے نا، اسے مار کے بھگایا ہے، اور آج تک یہ پٹتا ہے۔ وہ جو انگارے مارے جاتے مارتا کون ہے؟ فرشتے مارتے ہیں۔ تو ایک بھے اور خوف ہے، فرشتوں کی جیسی آواز یا جیسی شکل دیکھتا بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہی اس نے کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے جو دکھائی پڑ رہا ہے وہ تمہیں نہیں دکھائی پڑ رہا، اس لیے مجھے تو ڈر ستا رہا، میں جا رہا ہوں، چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ لشکر کی شکل میں امام الانبیاء کے خلاف لڑنے آ سکتا ہے، یہاں تک بدتمیزی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بات یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے سلسلے میں ان کے قتل کے بعد، ان کو مردہ پائے جانے کے بعد، اسی جن نے آ کر کے باقاعدہ اشعار میں اطلاع بھی دی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ وہ کیسے قتل کر دے گا؟ انسان بھی تو مرڈر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماورا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے جس کے لیے موت لکھ دی ہے ویسے ہی ہونا ہے، ویسے ہی ہونا ہے۔ جن، لفظ جن جو ہے، جن کے معنی ہے انویزیبل۔ آپ انگریزی میں اگر اس کا ترجمہ چاہیں تو اس کا ترجمہ ہے انویزیبل، نہ نظر آنے والی چیز۔ جن جنتن کے معنی چھپنا، پوشیدہ ہو جانا۔ چونکہ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے، انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ مختلف قسمیں ہیں، ان میں بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو جن کہلاتے ہیں، یہ ان سب میں پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سب سے نیک ہوتے ہیں۔ نیک بھائی پنیا سانپ آپ کہو گے بے ضرر ہوتا، پھر بھی تھوڑا بہت زہر تو ہوتا ہی ہے نا، انسانی دشمنی تو ہے ہی اس میں۔ وہی حال ان کا بھی ہے کہ نقصان پہنچانے کے تو درپے رہتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قسم ان کی ہے جو ہمارے ساتھ ہماری شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے، وہ عامر کہلاتے ہیں، جس کی جمع عوامر اور عمار، جو ہمارے گھروں میں بھی رہ لیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر خالی ہے، موجود ہیں، پڑوس میں کہیں کچھ وہاں موجود ہیں، یہ عوامر کہلاتے ہیں۔ عامر کا معنی آبادیوں والا، آبادیوں میں رہنے والا۔ ایک قسم ان کی وہ ہے جو کتے کی شکل میں اور گدھے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 ارشادات کہ الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان،
काला कुत्ता शैतान है। एक रिवायत तो यहाँ तक है कि अगर लाल कुत्ता नमाजी के आगे से निकल जाए, काला निकल जाए, वो सफ़ेद निकल जाए, ठीक है, भूरा निकल जाए, नमाज नहीं टूटेगी, काला निकलेगा तो नमाज टूट जाएगी। सवाल कर दिया किसी ने, तो फिर जवाब आया कि इसलिए कि काला कुत्ता शैतान। बात समझ रहे हैं? एक शैतानों की किस्म है जिसको अरवाह कहा जाता है, ये बच्चों को परेशान करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि जो बच्चा भी पैदा होता है, जो बच्चा भी पैदा होता है तो ये उसको रुलाते हैं, नखसतिन, एक कचोका लगाते हैं, यानी हाथ रगड़ दिया या ऐसे उंगली घुसड़ दी, फयस्तहिल्लु सारिखन, जो बच्चा बहुत ज़ोर से चीखता है वो इन्हीं की बदमाशी से। और कोई छुटा नहीं है कि जिसके साथ ये बदतमीज़ी ना हो, सिर्फ दो लोग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मरियम। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने गारंटी दी थी कि मैं तुम्हें और शैतान को, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शैतान के इस ज़रर से महफूज रखूँगा। तो इन दोनों को तो शैतान ने ये हरकत नहीं कर पाई, बाकी सबके साथ ये करता है। उसके अलावा शैतान हर शख्स के साथ एक शैतान है, या जिन कह लें। शैतान और जिन में आपको फ़र्क तो नहीं लग रहा कि ये अलग अलग होते? ये एक ही किस्म है, ये एक ही किस्म है। इस तरह इंसानों में कई तरह के लोग हैं, एक को आप काफिर कहते हैं और एक को आप ईमान वाला कहते हैं, ऐसे ही। तो मैंने बताया कि एक किस्म होती है जिन्हें अरवाह कहते हैं, वो बच्चों को परेशान करते हैं, ये खाते पीते नहीं हैं। उससे बड़ा वाला यही शैतान होता है, उससे भी बड़ा वाला खबीस कहलाता है अरबी में, भूत कहलाता है हिंदी में, और मरदतुश शैतान कहलाता है ये हदीस की ज़ुबान में, ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा होता है उसको इफ़रीत कहा जाता है। इफ़रीत, जिसे आप अंग्रेज़ी में गालिबन डेविल कहते हैं और हिंदी में देव कहते हैं, समझ रहे हैं? ये इनके अक़साम हैं, इस तरह के अलग अलग ताकत। जिस तरह इंसानों में भी इस तरह की किस्में पाई जाती हैं, आमाल की वजह से तब्दील होती रहती हैं। मुख्तलिफ़ तरह से ये इंसानों को परेशान करते हैं। बाकायदा छूट दी गई है ना इनको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, कि शैतान इंसान के खून की दौरान गाहों में यानी नसों में दौड़ सकता है। तो आप समझ लीजिए कितना कमांड है, कितना इसको हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तरस दी है। ये असल में छूट लेके आया। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर इंसान को पूज्य बना दिया ना। क्या कहा? आदम को सजदा कर, जिसे सजदा किया जाता वो पूज्य है ना, वो काबिल अज़मत है, और इसे नीचे कर दिया। तो इसने अल्लाह ताला के सामने मुकदमा लड़ा है, कहा कि मैं बेहतर हूँ, आग से पैदा हूँ और इसे आपने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जाए यहाँ से। कहने लगा जा तो रहा हूँ, लेकिन क़यामत तक मोहलत दे दीजिए, मुकदमा साबित कर दूँगा। और उसने आखिरकार कोशिश करके आग को पूज्य साबित कर दिया है। हर जगह आग पूजी जा रही, ठीक है, हर जगह आग पूजी जा रही। फिर इधर भी जब हिसाब लिया गया तो आदम अलैहिस्सलाम से भी एक गलती हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को उतारा, क्या कह करके कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, ज़मीन पर उतर जाओ। पारा नंबर 8 सूरह आराफ के दूसरे रुकू में ये पूरी तफसील मौजूद है, ठीक है। बाज़ुकुम अदुव्वुम बाज़ुकुम लिबाज़, यानी तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तो वो दुश्मन है हमारा, हमको हर तरह से रोकने की कोशिश करता है। आप देखिए सबसे आखिरी सूरत कुरान करीम की क्या पढ़ते हैं आप? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मैं उस शैतान के वसवसे से पनाह चाहता हूँ जो खन्नास है। कहाँ से आता है ये दिल की बाईं जानिब बैठा है, दिल की बाईं जानिब बैठा है, जिसका काम है बुराई के ख़यालात पैदा करना, बुराई के इरादे पैदा करना। और दिल की दाईं जानिब एक फ़रिश्ता बैठा है जिसको मुल्हिम कहा जाता है, उसका काम है अच्छे ख़यालात पैदा करना। अगर आप बुराइयां ज़्यादा करेंगे तो दिल के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा शैतान का, फिर आप उसी राह पे चलते चले जाएंगे। और अगर आप खैर के कामों में ज़्यादा हैं तो फिर कंट्रोल दिल के ऊपर किसका होगा? मुल्हिम का। और ये कभी भी किसी को भी वसवसे डाल सकता है। ध्यान दीजिए एक बहुत अहम रिवायत पर जो 15 शाबान को हम जिक्र करते हैं, यही इस्तिदलाल में जिक्र होगी कि हर
انسان کے ساتھ ایک جن یا ایک شیطان لگا ہوتا ہے. جب اس کا استدلال ہوگا تو استدلال میں وہی روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو گھر سے نکلے اور کہاں چلے گئے؟ قبرستان چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا شک میں آ گئی، رشک آ گیا. رشک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آ گیا. خیال کیا آیا ان کے؟ خیال کیا آیا؟ خیال یہ آیا کہ شاید حضور کسی اور کے یہاں گئے ہیں. باری حضرت عائشہ کی ہے، کسی اور کے یہاں، کسی اور بیوی کے یہاں، یعنی ان کی سوکن کے یہاں گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جگہ ایک ایک بار جھانکی، اور اس کے بعد عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور کی خوشبو پہچانتی ہیں، اور حضور جس راہ سے نکلتے ہیں بہت دیر تک خوشبو رہتی ہے. چلی گئیں پیچھے پیچھے دیکھا کہ جنت البقیع میں ہیں، حضور دعائے مغفرت کر رہے ہیں مردوں کے لیے. تو فوراً حضور سے پہلے دوڑی آئیں اور آ کر کے چپ چاپ پھر سے لیٹ گئیں آ کر کے. لیکن تقریباً 1 کلومیٹر دوڑ کے آئی ہیں تو سانس تو پھول ہی رہا تھا. حضور نے آ کر کے کہا کہ عائشہ تمہیں تمہارے شیطان نے ورغلایا. حضور کے الفاظ کہ تمہیں تمہارے شیطان نے ورغلایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، ہر شخص کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو وسوسے پیدا کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، ولیکن اسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرے تابع کر دیا، یعنی میرے خلاف بہت بدماشی نہیں کر پاتا ہے، یا میں اس کے ہر ہتھ کنڈے سے واقف ہوں. تمام اس کا ترجمے ہو سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کے ساتھ بھی ایسا. تو آپ تو 24 گھنٹے کاہے میں ہیں؟ ایگزامینیشن میں ہیں، پریکشا استھل پہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن مان کے چلو، تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو. سورہ فاطر پارہ نمبر 22. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ دشمن کہہ کے اتارا ہے، یہ ٹائٹل ہے اس کا، تو وہ دشمنی ہی کرے گا. آپ بتلائیے اتنے باریک کام. آپ پیشاب کر کے آئے، وضو کر رہے ہیں، کان میں کو کر دی کہ تمہارا پیشاب کا قطرہ نکل گیا. ایک باقاعدہ شیطان اسی کام پہ معمور ہے. 50% نوجوان نسل نماز اسی لیے نہیں پڑھ رہی، کام ہو رہا ہے اس کا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو یاد نہیں ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا، وضو کا ایک مستحب یہ بھی ہے کہ آپ بھیگے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس طرح چھینٹے رومالی پہ مار لیں. یہ وضو کا ایک مستحب ہے. باقاعدہ وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے. امام ترمذی نے اس کی روایات نقل کی کہ اس طرح چھینٹے مار لیجئے. اب جب وہ وسوسہ ڈالے گا کہ تیرا پیشاب نکل گیا، تو آپ رومالی دیکھ کے کیا کہہ سکتے ہو؟ ابھی تو میں نے پانی ڈالا ہے، چل کام دیکھ اپنا. جب آپ کو یہ پورا پروسیس معلوم ہو، جب تو نا یہاں نمازی یاد نہیں ہے تو باریکیاں کیا پتہ ہوں گی. ہمیں بہانہ چاہیے نماز سے پیچھے رہ جانے کا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال نبی اکرم نماز میں وہ کس طرح پریشان کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بہت بڑا سا انگارہ اٹھا کر کے لایا ایک شیطان، اور آ کر کے حضور کے منہ کے قریب کر دیا اس نے. یعنی صرف ڈسٹرب کرنے کے لیے، توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. اور یہ حرکتیں اس لیے بھی نقل کروائی گئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شیطان ان کے کس طرح پیچھے پڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا یہ اتنی زور سے پکڑا ہے کہ اس کے منہ کے سارا جھاگ حضور کے ہاتھوں پہ آ گیا. حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی یہ کہیں گے کہ آگ سے پیدا ہے پھر ٹھنڈک کا ہے کی. چلیے یہ بحث کر لیجیے گا کسی وقت. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو پکڑ کے لے کے آیا ستون تک، مسجد نبوی کے پلر تک لے کر کے آیا، اور میں نے سوچا اس مردود کو آج باندھ دو اس کو، اور مدینے کے لڑکے اسے بتائیں گے صبح، سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ شیطان کیسا ہوتا ہے. لیکن اس طرح کا کمانڈ اور کنٹرول اور اس طرح سزا دینے کا جو پاور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عنایت کیا تھا. ان کی چاہت پر، ان کی ایمرجنسی دعا پر انہوں نے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور ایسی قدرت عنایت کیجئے کہ میرے بعد آپ قیامت تک اس طرح کا کمانڈ کسی کو عنایت نہ کریں. یہ پارہ نمبر 23 سورہ صاد کی آیت ہے. یہ دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. تو حضور کو غیرت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی یاد آ گئی، اور اس غیرت میں اس بدماش کو چھوڑ دیا
کہ میں اس کو سزا دوں گا تو یہ برابری ہو جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ان کی اس دعا کی توہین نہ ہو جائے کہیں، اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد نہ آ جاتی تو میں اس کو چھوڑ دیتا۔ بہرحال یہ بدماشی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا عورتیں ان کی اپنی عادت ہوتی ہے کہ 7 دن تک وہ ناپاک رہتی، 7 دن تک ایام معذوری ہیں، کبھی کبھی 7 سے آگے بڑھ گئے 8-10 دن، یا کبھی کبھی بیچ میں شروع ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں حضور کے الفاظ ہیں رقصۃ من الشیطان، کہ عورتوں کو جو استحاضہ ہوتا ہے یہ شیطان کے لات مار دینے کی وجہ سے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اتنی بدماشی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ سانپوں کی شکل میں گھروں میں آنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، بہت سارے بدماشی کے طریقے ہیں ان کے، لیکن بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتار کر کے آپ کو سیکورٹی دی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے جا کر کے آپ کسی شیطان کی پوجا کرنے والے، کسی تعویذ والے کی پناہ لیں جا کر کے۔ بس 1 منٹ لگے گا، بات عرض کیے دے رہا ہوں۔ شیطان نے خود علاج بتا دیا اپنے سے بچنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، کمرے میں بھری ہیں، ان کی نگرانی تمہیں کرنا ہے۔ تو وہ نگرانی کر رہے تھے، بیچ رات میں ایک آدمی آیا اور جلدی بھر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے اس کو پکڑ لیا، تو کہنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے بچے ہیں بہت سارے، اس لیے مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے فرمایا کیا ہوا تمہارے رات کے قیدی کا؟ حضور کو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے پکڑ تو لیا تھا مگر وہ اس طرح کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولا، کل پھر آئے گا۔ اگلے دن دیکھا پھر موجود، پھر پکڑ لیا انہوں نے، پھر کہنے لگا چھوڑ دو یار، نہیں آؤں گا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر حضور نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج بہت گڑگڑا رہا تھا اللہ کے رسول، تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بول کے گیا، پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر جب پکڑا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی کر لے تو، اب حضور کے سامنے تجھے پیش کروں گا، تو نے چوری کی ہے 3 رات مسلسل۔ تو کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں کہ میں کب نہیں آؤں گا اور کب تمہاری یہ کھجوریں محفوظ رہ سکتی۔ تو اس نے آیت الکرسی بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو تو میں تمہارے آس پاس نہیں آؤں گا۔ حضور کو جب بتلایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو فطرت سے جھوٹا مگر آج سچ بول کے گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ خود یہ سب کچھ کرواتا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ آپ کو تعویذ والوں کا جھوٹ نہیں سننا ہے، جا کر کے ان سے فال کھلوا کر کے ان سے تماشا نہیں کروانا ہے، قرآن کسی کی جاگیر اور بپوتی نہیں ہے، کسی کے نام نہیں لکھی گئی ہے۔ آیت الکرسی تم میں سے ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، ایک بار پڑھ لیں گے، دوسری روایت میں اسی کے یہ الفاظ ہیں، اگر ایک بار پڑھ لو گے تو پورے دن مسلح فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے، میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ رات کو پڑھ لو گے تو پوری رات مسلح فرشتے اسلحہ لگائے ہوئے تمہارے آس پاس رہیں گے، تمہارے پاس ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اتنی کھلی تعلیمات اور ہدایات ہوتے ہوئے یہ بدماشی اور شرک کا یہ کاروبار، اور اس میں اتنی بڑی تلویث اور اتنا بڑا انوالومنٹ، بہت بڑا غضب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر سے واقف فرما دیں اور اس سے بچنے کے لیے ہمت، حوصلہ اور توفیق عنایت فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔